شمائل ندوی کے نام پہ جاوید اختر کو ہرا دیا۔ میں نے کہا یار ایک داڑھی ٹوپی والا بغیر داڑھی والے کسی نپنسک کے سامنے جا کر کے بیٹھ رہا ہو، اگر کسی نپنسک یا مثل ہجڑا کسی کو ہرا دیا تو کون سا بڑا کام کر دیا؟ وہ خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہا تھا۔ میں نے کہا فرق اتنا ہی ہے، جو حال آئین کا وہی حال غین کا، صرف نقطے کا ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ اسی بنا پر کہہ رہے ہو کیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ڈیبیٹ کس کے خلاف ہوئی تھی؟ بھائی ڈیبیٹ اس کے خلاف ہوئی تھی جو ایک ناستک ہے، جو اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں۔ ایسے لاکھوں ناستک ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، اس کے خلاف ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور اس میں جو فتح اور کامیابی حاصل ہوئی اس میں وہ تمام مسلک کے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، جس میں دیوبندی، بریلی، سنی، اہل حدیث تمام مسلک کے لوگ آتے ہیں۔ تمام کا سر اونچا کیا ہے، اور ان تمام کروڑوں اور اربوں لوگوں کا سر اونچا کیا ہے جو گاڈ پر بلیو رکھتے ہیں، اور ہار ایک ناستک کی ہوئی ہے۔ اب اس شخص کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ ایک ناستک کی ہار ہوئی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ہار ہوئی ہے۔ ہاں، اگر ڈیبیٹ مسلک پر ہوتا یا بریلویت کے خلاف ہوتا، یا کسی حدیث کے صحیح یا غلط ہونے پر ہوتا، یا قرآنی کسی آیات کی صحیح یا غلط تفسیر پر ہوتی، وہاں آپ کا اختلاف سمجھ میں آتا کہ بھائی ایسا نہیں ایسا ہے، اور اختلاف میں خیر بھی ہے۔ لیکن ڈیبیٹ تو ان باتوں پر تھی ہی نہیں۔ ڈیبیٹ تو ایک ناستک کے خلاف تھی جو اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں، اور ڈیبیٹ میں مفتی صاحب جو دلائل پیش کیے وہ سارے عقلی دلائل تھے، وہ علم کلام تھا۔ فی عین ہی اگر قرآن احادیث کا کوئی حوالہ پیش کرتے تو شاید آپ کے لیے کوئی اختلاف کا موقع نکل سکتا تھا، لیکن مفتی صاحب نے ان کا استعمال ہی نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ اختلاف نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے جو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں سب کو نہیں کہہ رہا، بس یہ یاد رکھیں اس سے نام تو نہیں، بدنامی ضرور ہوگی، آپ کی بھی اور مذہب اسلام کی بھی۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔